ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ذا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قال الله تعالى في شان نبينا مكرم وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شخص ایک مرتبہ اور بآواز بلند حق آیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود نے باطل کی طرفداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اعلان حق سننے کے بعد آگ ببولا ہو گیا. جلانے کے لیے جمع کی اس نے جنگل سے لکڑیاں اور لگائی آگ ایسی جیسے دوزخ بھڑک اٹھی تو ڈالا اس میں ابراہیم علیہ السلام کو. قدرت خدا کی تھی. اٹھائی آگ نمرود نے اپنی جس طرف دیکھی چمن کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا. باطل کا حوصلہ بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عربی میں عصائے قدیمی یہ جو رکھا ہوا ہے ہر امام یہاں پر جب بھی تمہیں جو خطبہ پڑھتے ہیں عصا لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں عصائے قدیمی اور آپ کی اور ہماری زبان میں ایک مضبوط ڈنڈا دے کر بھیجا گیا. جس دریائے نیل میں فرعون آپ کو ڈبانا چاہتا تھا اسی دریائے نیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غرق کر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عظیم کامیابیاں عطا کر دی. ایک بات دھیان رکھیے باطل جب جو طاقت لے کر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہترین طاقت اسی پہ ڈالتا اہل حق کو عطا کرتا. جو طاقت باطل کے پاس رہے گی وہی طاقت آپ کو ملے لیکن اس سے بہتر اس کے ایکسٹرا نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. چاہتے تو پانی بھی گرا سکتا تھا اللہ تبارک لیکن آپ کو گلزار کر دیا بغیر پانی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دریائے نیل پہ اپنا ڈنڈا مارو. وہ دریا پھٹا آپ پار نکل گئے. وہ فرعون اپنے لشکر سمیت اس پہ غرق ہو. جو طاقت باطل کے پاس ہوگی وہی طاقت اہل حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی خدائی کا جو کاروبار تھا وہ کس حساب سے چل رہا تھا؟ وہ جادو کے حساب سے چل رہا تھا. فرعون کی خدائی کا جو کاروبار تھا وہ جادو کے حساب سے چل رہا تھا. تو جب ان کے جادوگروں نے رسیاں بٹ بٹ کر زمین پہ ڈالی اور وہ سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بھی اپنا عصا زمین پہ ڈالیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا. اتنا بڑا اژدہا بنا کہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو ایک ہی لقمے میں نکل گیا. جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو پکار اٹھے کہ ہم موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں باطل حکمت کی بنیاد پر دنیا کو گمراہ کر رہا. یونان نے ہر مرض کا علاج ڈھونڈ لیا تھا اور موت پر ریسرچ باقی تھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم مردے کو زندہ کر دیں گے اس مقام پر ہم پہنچ جائیں گے کہ جب مردے کو زندہ کر دیں گے تو اس وحدہ لا شریک کی ضرورت نہیں رہے گی جس کے آگے لوگ سجود ہو جائیں. جب اتنا حوصلہ بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں لیکن باپ نہیں ہے. جب یہ دیکھا تو حکماں یونان کے لوگ بڑے وہ ہو گئے اور اگر حضرت مریم کے پاس پہنچے اور حضرت مریم نے کہا کہ آپ کا تو کوئی شوہر نہیں ہے یہ بچہ خلاف فطرت کیسے پیدا ہو گیا. تو حضرت مریم کو یہ حکم تھا کہ منہ سے کچھ نہ بولے بچے کی طرف اشارہ کر دیں. جو ہی انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کرا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے
کہ جاہلوں میں تمہارے اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور میں تمہارے لیے نبی برحق کے مطلب پر فائز ہوا ہوں۔ اب آئیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ زمانہ عرب کی فصاحت کا زمانہ۔ عرب یہ کہتے تھے کہ ہم ہی بولنے والے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی بولنے والا زبان و لسان نہیں ہے اس دنیا میں، باقی سب گونگے ہیں، صرف ہم ہی بولنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تو زبان کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان سے دیا، لسان کا جواب لسان سے دیا، اور ان کی شاعری کا منہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے بند کر دیا، اور ان کی باتوں کا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب قرآن نے بند کر دیا۔ ہے تیرے آگے ہیں یوں ہے دبے رچے، فقہ عرب کے بڑے بڑے، کوئی کہے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، یہی نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں، وہ عاطف حسن رسول ہے کہ گمان رقص جہاں نہیں، یہی خون خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفر کی بساط پلٹ دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ابو جہل آیا اور کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ترکی با ترکی جواب سنیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ کیا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ اب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ابو جہل تھا وہ بڑا مکار اور بڑا ہوشیار